والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں. خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں. خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے. میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ. میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ. وفا کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہے. وفا کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہے. خلافت کے امامت کے امیر صدیق وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں. وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں. ہاں ایسے رہبر دنیا دین صدیق اکبر ہیں. ایسے رہبر دنیا دین صدیق. خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق. مزار مصطفیٰ پہ
ہوتے ہیں فرشتے بھی اسی عالی مقام کے ایک مکی صدیق اکبر ہے اسی عالی مقام کے ایک مکی صدیق صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں نمونہ مصطفیٰ کا بالیقین صدیق اکبر ہے نمونہ مصطفیٰ کا بالیقین صدیق لٹا کے مال و زر اپنا لباس بوریا پہنے لٹا کے مال و زر اپنا لباس بوریا پہنے بڑے آرام سے گوشہ نشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جا نشین صدیق اکبر نے نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤں پر نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤں پر فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کے خلوت ہو کے جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار خلوت ہو کے جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار جہاں آقا دکھائی دے وہی صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کے جانشین نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں لیکن نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں لیکن عجب یہ سلسلہ ہے دل نشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین اس کے آخری اس میں شعر میں ہمارے انتہائی فاضل محبوب اور غیور و بے باک خطیب ادیب اور عظیم دوست استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ خطیب حضرت امام بری سرکار اور استاذ ہیں دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ مصلح امت حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرست تنظیم المدارس پاکستان ہمارے اکابر میں سے ہیں ان کے مدرسے میں یہ
ساتھ استاذ معلم ہیں، یہ ان کا خوبصورت کلام ہے۔ تو اس کے آخری شعر میں انہوں نے اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اور اپنی جرت کا جو اظہار کیا ہے، اس پہ انہوں نے اپنے اوپر سایہ فگن شخصیت کو بڑی محبت سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، تو سچی بات کہنے سے اگر ڈرتا، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر گئے، خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رسول مختار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہماری آج کی جمعہ کی پاکیزہ و مقدس نشست کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ان بابرکت لمحات مقدس ساعتوں میں ہم جس عظیم اور عالی مرتبت شخصیت اور اسلام کے سچے ترجمان اور عقیدہ ختم نبوت کے پہلے نگہبان اور رسول مختار شفیع روز شمار کے ہم زبان حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور ہم اپنی عقیدتوں کا جو گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے سلسلہ کلام شروع کیے ہوئے ہیں، اسی کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق پاک کی نسل سے جو سید ہیں، یہ ان کے نانا ہیں، یہ ان کے نانا ہیں، یعنی ان کے دادا علی ہیں جو حضرت امام جعفر صادق پاک کی لڑی سے ہیں، ان کے داداؤں میں مولا علی ہیں، اور ان کے نانا کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر ان نانا اور دادا کے پیچھے پوری بیس اور بنیاد وہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ظاہر ہے سادات کو یوں تو ہر صحابی سے پیار ہے، ظاہر ہے سادات ہر صحابی سے اکرام کا، محبت کا، عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ خون رسول کی برکات ہی یہی ہے کہ سادات اس نور کو ہم تک منتقل کرتے ہیں، حضور کے سب صحابہ کی عظمت اور رفعت اور مقام اور مرتبہ کو، لیکن ان سے سادات کا احترام اور اکرام اور محبت کا ایک انوکھا اور لازوال رشتہ ہے۔ اس کی بھی ڈھیر ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سادات کرام کی نانی پاک، مقدس نانی پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے رشتہ طے کروانے میں بھی ابو بکر صدیق شامل ہے، رشتے کے معاملات میں۔ اور پھر سادات کرام کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات، موسنہ کائنات، سیدہ کائنات
جن کے قدموں کی دھول سے کائنات زمانہ جن سے خیر لے رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دشمنان سیدہ پاک سے بھی محفوظ رکھے، دشمنان اہل بیت اور دشمنان صحابہ سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ کریم صدیق کے دشمنوں سے اور سیدہ بطول کے دشمنوں سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس وائرس سے، اس بدبختی سے، اس غلاظت سے اللہ محفوظ رکھے جس کے دل کے دریچے میں سیدہ کی اور ابو بکر کی نفرت ہو۔ وہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، گھٹیا ترین انسان ہے۔ اللہ ہمیں نسل در نسل ایسے غلیظ و بدبخت وائرس سے محفوظ فرمائے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک تسلسل ہے جو ان کی طرف سے ہمیں میسر آیا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ پاک کے نکاح کے گواہوں میں بھی صدیق اکبر پاک شامل ہے۔ تو عرض یہ ہے برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سے یہ سلسلہ شروع کیا اور عرض کر رہے ہیں کہ پیر، مرید، استاذ اور شاگرد کا جو بنیادی تصور ہے اس میں استاذ کی رنگت شاگرد میں، پیر کی رنگت مرید میں، مزاج اور سوچ میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ یعنی مزہ یہ نہیں ہے کہ پیر کوئی بات کہے تو مرید کرے، مزہ یہ ہے کہ پیر کی جو خواہش ہو، پیر کامل کی بات کر رہا ہوں، پیر کامل کی جس کا اوڑھنا بچھونا شریعت ہے، جس کے شب و روز دین اسلام ہے، جس کے مزاج اور فکر اور سوچ میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی رفعت کا پریرا لہرانے کا، جس کو اللہ نے حوصلہ اور عزم بخشا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سوچے مرید وہ کر کے آئے، اس کو کہتے ہیں ان کی سوچ میں ڈھلے ہونا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک میں ہمیں یہ خوبصورت حسین نظارے ملتے ہیں کہ جو کریم آقا ارشاد فرماتے یا ابو بکر کر چکے ہوتے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کا اظہار عرض کرتے۔ یعنی جب بھی حضور نے پوچھا تو ابو بکر وہ کام جس پر حضور کوئی مجدہ، کوئی بات، کوئی ارشاد فرمانے والے ہوتے، ابو بکر پہلے وہ کام کر چکے ہوتے۔ آج کسی نے یہ کام کیا، ابو بکر عرض کرتے ہیں میں کر آیا ہوں۔ کوئی سلو کرانے والا، کوئی غریب کو کھانا کھلانے والا، کوئی لڑنے والوں کو سلو کرانے والا، کوئی محبت بانٹنے والا، کوئی غریب پروری کرنے والا، کوئی بیمار پرسی کرنے والا، تو ابو بکر عرض کرتے حضور یہ سارے کام کر کے آیا۔ کتنی عجیب بات، کتنی حسین بات ہے۔ آپ بتائیں کہ جب استاذ کو ایسا شاگرد ملے تو پھر استاذ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں جی منزل کس کو یاد ہے تو عرض کرے جی حضور حاضر ہوں۔ سب کی کس کو یاد ہے جی میں حاضر ہوں۔ کس نے صفائی کی ہے جی میں حاضر ہوں۔ آج کس نے، مطلب ہر کام میں جب ایسا ہو اس کو کہتے ہیں، آج کل سکولز میں ایک اسٹوڈنٹ کو پوری کلاس میں پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پرفیکٹ کا سلسلہ ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور کے ویسے سارے صحابہ یاد رہے، ہر صحابی پرفیکٹ ہے کیونکہ جس کو اللہ نے تمغے دیے ہیں، لیکن ان میں ہر کام پہلے کر کے آ کے عرض کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا۔ اچھا اس کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی پاک نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اس محل کی مکتوبات نمبر 251 بنام میاں محمد اشرف، یہ مکتوب ہے امام ربانی پاک کا۔ آپ فرماتے ہیں محل کی جو اوپر والی منزل ہے بالائی، اس پر کریم آقا ہے، اور اسی محل کی نچلی منزل میں ابو بکر صدیق ہے۔
کیسا حسین فلسفہ ہے وہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات ہیں، خاص وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو حاصل کرنے والے ہیں۔ دین اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہے استقامت، عزم، استقامت، غیرت، حمیت، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر دین سے تعلق لفظی تو ہو سکتا ہے لیکن تعلق پختہ نہیں ہوتا۔ اس خوبصورت فکر کا مجموعہ، یوں تو ہر صحابی حضور کا اس کا خوبصورت مجموعہ نظر آتا ہے، لیکن دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی شخصیت میں آپ کو یہ بات بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ ایک مولا کائنات حیدر کرار اور ان کی نسل پاک، اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، اور آپ کے تسلسل میں یہ بات نظر آتی ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ کرم ہے۔ میں اس بات کو اس منبر کی برکت سے آپ کی تائید لینے کے لیے آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مولا علی اور ان کی نسل استقامت، عزم، غیرت اور حمیت میں قیامت تک دین اسلام کے پرچم کو لہرانے والے ہوں گے۔ مثلا مولا علی سے شروع ہو جائیں، حسن پاک، حسین پاک، آگے چلتے جائیں، امام زین العابدین، باقر پاک، جعفر پاک، موسیٰ کاظم پاک، علی رضا پاک، تقی پاک، نقی پاک، حسن عسکری پاک، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، امام علی الحق، شاہ لاسانی، امیر ملت، اور سلسلہ چلتے چلتے امام محمد مہدی تک۔ یہ ایک خوبصورت تسلسل نظر آئے گا۔ اب پھر آئیے، اور اسی طرح عزم، استقامت، غیرت، حمیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہوا سلسلہ آگے بڑھتے جائیں، آپ کی محبت اور چاہت میں یہ سلسلہ بھی آپ کو چلتا چلتا امام اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ 74 کی اسمبلی پارلیمنٹ پاکستان کا ماحول، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ کیسا تسلسل ہے؟ اس میں یہ ایک خاص اللہ کی عنایت ہے، خاص اللہ کی عنایت ہے کہ پہلا محافظ بھی ختم نبوت کا جو تھا وہ صدیق، اور پارلیمنٹ میں منطقی انجام تک اس غلاظت کو پہنچا کر اس سسٹم کے خاتمے کا بندوبست کرنے والا بھی اسی صدیق اکبر کا بیٹا، روحانی بیٹا، خاندانی بیٹا، آپ کا خون، آپ کا نسب امام نورانی صدیقی تھے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ عزم اور استقامت، یاد رکھنا، یہ جرت اور استقامت یہ اللہ نبیوں کو خاص عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ چیز جس کو ملے ہو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، یہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیادی فکر یہ ہے، وہ بندوں کے آگے جھکانے نہیں آیا، بندوں کو کھینچ کر بارگاہ قدس میں جھکانے آیا ہے۔ وہ ہر بڑے سے بڑے متکبر، رعونت پسند کی گردن موڑنے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ اسلام کی یہ کوالٹی ہے، اور اس کوالٹی کا ہمیں حصہ بننا پڑے گا کہ جرت و عظیمت کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لینا ہے۔ حضرات انبیاء کبھی غلط ماحول کا حصہ بننے کی بات تو دور کی بات ہے، اس سے مصالحت بھی نہیں کرتے۔
غلط ماحول کو درست کرنا ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ ہم مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ہم بارگاہ مصطفی سے برکات لیتے ہیں، تو مومن غلط ماحول کا حصہ غلط ماحول کو درست کرتا ہے. ماحول خراب ہوتے ہیں، فضائیں ہوائیں علاقوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن مومن پھر زیادہ زور لگانا پڑتا ہے مومن کو، لیکن درست ہوتا ہے ماحول. بندہ چاہے تو ہو سکتا ہے. خواجہ غریب نواز جب آئے تھے آپ بتائیں ماحول درست ہوگا؟ جب امام علی الحق تشریف لائے ہوں گے ماحول درست ہوگا؟ جب داتا علی حجویری آئے تھے ماحول درست تھا؟ جب امام ربانی مجدد الفسانی آئے تھے ماحول درست تھا؟ جب فاضل بریلوی نے حضور کے دین کا علم تھاما ماحول درست تھا؟ جب سیدنا مہر علی نے نعرہ مستانہ بلند کیا ماحول درست تھا؟ ماحول خراب ہوتے ہیں، ماحول کو تو درست کرنا ہوتا ہے. وہ مولوی بھی مزدل ہے، وہ پیر بھی مزدل ہے جو کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. ماحول تو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آپ باقیوں کو چھوڑیں، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں کفر اور کفر کے گماشتوں کو کتنی پریشانی ہے. ایک مرد کلندر سے جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس کو جرتوں سے یوں نوازا، اگرچہ وہ ٹانگوں سے معذور تھا لیکن پورے عالم اسلام کے غیرت مند مسلمانوں کو کھڑے ہونے کا ڈھنگ سکھا گیا. علامہ خادم حسین رضوی، مطلب کفر کتنا کانپتا ہے اس کے نام سے. اور جو کفر کے اڈوں پہ چائے بسکٹ اور کھانا کھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ پیر ہو یا مولوی ہو، اس سے بڑا کوئی بدبخت اور کمینہ بھی نہیں ہے. ماحول کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ماحول کا حصہ بننا تو کمال نہیں ہے. جو حصہ بن گیا وہ تاریخ کی گرد میں گم ہو گیا، اور جس نے ماحول کو چینج کر ڈالا تاریخ اس کی دہلیز پہ کھڑی ہو گئی. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. حسین ابن علی نے بدلی نہیں تاریخ، پاک امام نے تاریخ بدلی نہیں، یوں بدلی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے زور شور اور چیخنے چلانے والے بڑی بڑی گرجدار خطرناک آواز والوں کی آواز دب گئی. حسین امام پاک کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے معصوم اس بچے سیدنا علی اصغر کی ہچکی نے بڑے بڑے چیخنے چلانے والوں کو بند کر دیا. وجہ یہ ہے کہ ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. ہمارے پاک نبی نے بدلا، ہمارے نبی کے غلاموں نے بدلا. اس کے لیے کھڑکو پھڑکو نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، ماحول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. ایمان کے نور سے جڑ کر پھر بندہ اس سلسلے سے یوں منسلک ہوتا گئے، قدم قدم پر لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ، پھر اس خوبصورت پاکیزہ سلسلے کو وہ حفاظت بھی کرنے والا ہوتا گئے. 14 صدیاں بعد اسلام کو کمزور ہوتے ہوئے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کمزور کرنے کی ناپاک منصوبہ بندیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. مسلمان دیوار سے لگتے جا رہے ہیں. یہ من حیث القوم ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے. آخر کون سی وجوہات گئے ہم کمزور سے کمزور تر ہو گئے، ہر چیز ان سے لے رہے ہیں. اور ہمارے لنڈے کے انگریز بڑے فخر سے کہتے گئے دیکھو ہم تو مجبور ہیں ان سے چیزیں لینے کے لیے، تو کیوں لیتے ہو بھائی؟ اپنے ادارے مضبوط کرو، اپنے انجینئرز، اپنے ڈاکٹرز، اپنی انڈسٹری،
اپنی تحقیق اس کو مضبوط کون کرے گا؟ کیا تمہیں صرف مولوی پر محراب و منبر پر بھونکنے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے؟ اپنے اپنے کام کرو، پھر دنیا کو بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا۔ جب تم ناچ گانوں کی طرف بڑھو گے، آج بھی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی اور میں حیران ہوا کہ اپنے بڑوں کے کاروبار کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ گھنگرو کی جھنکار میں پلنے والے اور ڈھولک کی تاپ پہ تربیت پانے والے، غلاظت کے ماحول میں پلنے والے ڈبو چودھری کہتے ہیں کہ 2022 سینما کی بحالی کا سال ہوگا۔ کتنی فکر ہے اپنی اماں کے، بہن کے، بیٹی کے کاروبار کی۔ کیا یہی منصب ہے؟ کیا اسی لیے منتخب کیے گئے ہو؟ خدا را اگر قوم غلط کر بیٹھی ہے، ناچنے گانے والوں کو سپورٹ کر بیٹھی ہے، تو اب بس کرو۔ او کنجریوں کو تمغہ امتیاز دینے والے بے غیرتو، اب بس کرو، کچھ ڈلیور کرو، لمبی لمبی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ یہ شہروں میں پھنسی ٹریفک، یہ بچوں کے بند سکول، یہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ، یہ مری میں ہلاکتیں، یہ انسٹیٹیوشنز کی تباہی، یہ سارا کا سارا کریڈٹ، یہ بغیرتی کا تمغہ تمہارے گلے میں پڑ چکا ہے، کچھ ڈلیور کرو۔ میرے نبی کے غلاموں، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سسٹم سے بہتر ڈلیور پیش کرے، لوگوں کو تک پہنچائے تاکہ پتہ چلے ہم مسلمان ہیں۔ کم تولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دھوکہ کرنا چھوڑ دے، فراڈ کرنا چھوڑ دے، ملاوٹ کرنا چھوڑ دے، تصنع بناوٹ ریاکاری چھوڑ دے۔ پھر دیکھنا آپ پر جو بدبخت مسلط ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے گا۔ جب ہم اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنیں گے، عالم کفر کی جانب دیکھیں گے، پھر ایسے نہیں ہوگا۔ 30 سال میں جاپان میں ایک چوری نہیں ہوئی، ایک چوری نہیں ہوئی، اور ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ دوسرے ملکوں کو سامنے رکھ کے کس نے درست کرنا ہوتا ہے؟ جہاں ہمارے ملک کی معزز عدالت 60 سال کے بعد کیس کا فیصلہ کرے، 60 سال کے بعد کیس کا فیصلہ، اور جب کرنے پہ آئے تو اتوار کو بھی ضمانتیں، بڑوں کو گھر بیٹھے ضمانت کے مچل کے پہنچ جاتے۔ خدا را محمد پاک کے دین سے کھلیاڑ کرو گے تو پھر کیسے رہو گے؟ جب تمہارے پاکستان کا چیف جسٹس ثاقب نثار جیسا بدبخت $1,00,000 کینیڈا میں قادیانیوں سے وصول کر کے پکچر بنوا رہا تھا، تو وہ تیرے نظام عدل کو وہ پیٹھ پر خنجر مار کے اپنی بغیرتی اور اس سسٹم کی بے حیائی کو وہ لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ ان سے کیا توقع رکھو گے جہاں پیچھے سے جج مجرم سے معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے؟ کس سے مانگے انصاف، کس کو بتائیں؟ اور ہمارے ہاں تو یہ گئے، اللہ کا کرم ہے، ہماری مسجد کی انتظامیہ تو بڑے کھلے دل والی، اور آپ بھی بڑے ذی شعور ہے، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں مولوی جی ہماری مرضی کی بات کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ جب ممبروں سے بھی ایسی باتیں ہوں گی کہ جو لوگوں کو پسند ہو، یا پھر فیس بک کی خطیبوں کا دور ہے، بابے کی یہ بات، فلاں کی وہ بات، آیا گیا جو سنا کیا، اللہ اللہ، نہ قرآن نہ حدیث۔ لوگ کہتے ہیں یہ خطیب ہے، جس کی گفتگو میں قرآن اور حدیث ہی نہ ہو، شریعت نہ ہو، غیرت نہ ہو، ہومیت نہ ہو، اس کو کیا سننا ہے پھر؟ اسی وجہ سے تو اب ماشاءاللہ خسرے بھی اسٹیجوں پر آ گئے، خسرے باقاعدہ کچھ لوگ ان کو بھی لے کے آ گئے، انہوں نے کہا جی چلو یہ بھی دیکھو۔ اس دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، جب غیرت کا پیغام مصطفیٰ کے دین کا منبر سے نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟
اقبال فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ہو گئی نہیں کچھ ٹھنڈا میٹھا ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق، پھر خیر ہوگی۔ پھر روتے کیوں ہیں چلاتے کیوں ہیں، جہاں میرا وہ منبر حکمرانوں کی مرضی کے مطابق ہوا، وہاں تماشا دیکھا۔ کشمیر کی بہن کو بھائی کو مار کر 80 لاکھ کو یرغمال کر کے 20,000 کو قتل کر کے مودی سعودیہ کے زانی سے تمغہ امتیاز لے رہا تھا، حرم پاک کا ملا بےغیرتی کی علامت بن کے دیکھ رہا تھا۔ جب اسلام کی توہین اور تیرے نبی کے خلاف بک بک کرنے سرکاری طور پر فرانس کا صدر بغیرتی کے پوری حدیں پھلانگ چکا تھا، پوری دنیا سراپا احتجاج تھی، تب شاہ سلمان غلیظ انسان کے غلیظ بیٹے بے حیا اور بدبخت نے اسی فرانس کے صدر کو سعودیہ میں بلوا کے پروٹوکول دے کے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ حرم شریف کا بدبخت ملا چپ تھا۔ یہ ہوتا گئے مرضی کے مطابق، یہی ہوتا ہے۔ جب UAE کے زانی حاکم مندر بنا کے مورتیاں سجا کے بت رکھ کے مندر بنا کے چابیاں مودی کو پیش کر رہے تھے، عرب کے سرکاری ملا چپ کر کے دیکھ رہے تھے۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو میری تصحیح فرما دیں، اگر یہ ہے تو پھر یہ ترہ امتیاز اللہ نے آپ کو دیا۔ امام ربانی اٹھے، علی الحق اٹھے، مجدد اٹھے، محدث اٹھے، پیر اٹھے، درویش اٹھے، غیرت حمیت والے اٹھے۔ اللہ کا شکر ہے یہ بات بلند ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ روکھی سوکھی کھا کے بھی کچھ آوازیں ایسی ہیں جو بند نہیں ہوتی، میدان عمل میں نکل کے کہتے ہیں ہم آئے یہاں صرف معزز بندہ پڑھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان۔ آپ بتائیے میرے نبی کے پیارے علماء، عقیدت والوں کی، محبت والوں کی، چاہت والوں کے سلسلے تو ہوتے گئے۔ اب عالم کیا تھا؟ عقیدت محبت کا لوگ حضور کو کہہ رہے تھے صادق، امین، اعلیٰ، عرفہ، لیکن جب میرے پاک نبی نے حضور نے پیغام دیا دین کا، عالم کیا ہوا لوگوں کا؟ شاہ ولی اللہ فرماتے گئے رسول مختار کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے کہنے لگے ایسا کرو، تھم جاؤ، روک دو، کلوز کرو، کمزور کرو۔ فرمایا سنو والذی نفسی بیدہ لأقاتلنکم علی امری حتی تنفر وسالفتی او ینفذن اللہ امرہ۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، کافروں سے دین اسلام کے لیے لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، حتیٰ کہ میری گردن جدا ہو جائے یا اللہ اپنے دین کو کائنات میں غالب فرما دے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اپنے پیارے چچا خیر خواہ چچا، اپنے پیارے چچا جان جو حضور سے پیار کرنے کی کمال شفقت فرماتے، حیدر کرار کے والد ماجد
جناب حضرت ابو طالب۔ مزاج یہ تھا کریم آقا سرور کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام و مکہ کے سردار سارے آئے جناب ابو طالب کے پاس۔ ایسا کرو، بچے کو روکو، پوچھو خاگش اگر حسن و جمال کی تمنا کرے، عرب کی حسین بیٹی عورت بہن، اس کے نکاح میں دینے میں دیر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا نہیں، اگر وہ برآمدات و درآمدات میں دلچسپی رکھتے ہو، کاروبار میں آنا جانا تو ہوتا گئے ان کا، ہم عرب کے منتخب کردہ لوگ اپنا سرمایہ تیرے بھتیجے کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ کاروبار کرے، سرداری کی تمنا گئے تو ہم جو قبائل کے سردار گئے ہم انہیں اپنا چیف ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن کیا جملہ کہا تھا آپ کے میرے نبی نے؟ میرے اور آپ کے آقا نے جو کہا، قیامت تک کا ادیب و مورخ و دانشور قلم چلاتا رہے، اس بڑے جملے کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے میرے آقا و مولا نے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ یہ چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ خدائے ذوالجلال یہ اس کام کو پورا فرمائے گا یا میں اس کے حضور چلا جاؤں گا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے وہ عظمت اور اس میں تسلسل۔ پھر اسی نور کو آپ حضور کے یار میں دیکھیں۔ 14 صدیہ بعد مسلمانوں کا مزاج، ہم پھر کہیں گے آؤ لوٹو پیچھے کی طرف، آؤ دیوبندیوں وہابیوں سنیوں شیعوں پیچھے کی طرف لوٹو۔ تمہارے نام بر نام نہاد محقق ان شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شخصیات کمزور کرو گے اسلام کا حسن نہیں بچے گا۔ ان شخصیات کو اگر تم کمزور کرو گے اسلام کے چہرے کو دھندلاؤ گے۔ اسلام کے چہرے کا حسن ابو بکر کی صداقت میں ہے، عمر کی عدالت میں ہے، بلکہ یوں کہو اسلام کے چہرے کی صداقت کا نام ابو بکر ہے، اسلام کی طاقت کا نام عمر ہے، اسلام کے حسن و جمال میں سخاوت کا نام عثمان ہے، اور غیرت کا نام علی ہے، حسن و حسین ہے۔ میرے نبی کائنات نے پردہ فرمایا، استقامت دیکھیے، نبی کائنات نے پردہ فرمایا، میرے اور آپ کے آقا و مولا پردہ فرما گئے۔ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ہر بندہ اس کیفیت میں تھا۔ اب ظاہر گئے اس لمحے اس کشتی کو، گلستان کو، سسٹم کو، ماحول کو سنبھالنے والا کون تھا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کی کون کون سی باتوں کو سامنے رکھیں، ایک ایک پر زندگی بھر کی عبادت کمزور دکھائی دیتی۔ ایسا مزاج ہے ابو بکر کا کہ سارا سسٹم ہمیں تو عجیب لگتا ہے۔ وصال کے وقت مولا کائنات حیدر کرار آئے، یوں چادر اٹھائی ابو بکر پاک سے اور جو جملے بولے، کہنے لگے لوگوں اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ ہر معاملے میں اپنے آقا سے مشابہت رکھنے والے کا نام ابو بکر صدیق۔ شان صدیق اکبر پہ
قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے. اگر ذوق اجازت دے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. شان صدیق اکبر بے قربان میں رازدار رسالت، جس کو صدیق گئے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. ایک زبردست بات آپ کو سناؤں. میرے نبی نے ایک بار حسان کو بلایا، فرمایا حسان میری نعتیں تو نے لکھی ہیں، سنائی بھی ہیں، یہ بتا میرے ابو بکر پہ بھی کوئی کلام لکھا؟ حسان عرض کرتے ہیں جی لکھا. فرمایا ذرا سناؤ. آپ کو یہ صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر پر لکھے ہوئے کلام کو سننا آپ کے میرے آقا کی سمجھ. اب جو نہ پڑھے تو ظاہر ہے اس کی اپنی طبیعت ہے، معزز بندہ ضرور پڑھے. ایک کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی. کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی. سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے. یار گئے یا کہ جنتی کی گلزار گئے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار گئے. زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. کیسا منظر ہوگا جب سانپ ڈنگ مار رہا ہے اور ادھر سرکار سر انور رکھ کے یار کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. ابو بکر ادھر زور لگاتا ہوگا، ادھر بوسہ دیتا ہوگا. کیا منظر ہوگا. یار کو دیکھنے والا بھی منظر کیا ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا. تیدا مکھڑا نیٹھے میٹھا مدنی موہن سے کلاندی نہیں دل رجدی نہیں. تیدا مکھڑا ڈیٹھے، خواجہ محمد یار کہتے ہیں تیدا مکھڑا ڈیٹھے میٹھا مدنی موہن سے کلاندی نہیں دل رجدی نہیں. توڑے خاص قدیمی بردے گئے پر نوکر تیلے دردے گئے. اساں کٹھڑے تیغ نظر دے ہیں، اے گال پرانی اجدی نہیں. توڑے لکھ لکھ ٹال مٹال کرو پر لطف کرم دی بھال کرو. کر خاک مٹی پامال کرو، دل ہلکا بگوشے بھجدی نہیں. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلام ہو. اب کہنے والا اپنی عقیدت میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہے یار ہے یا کہ جنت کی گلزار گئے، ایک طرف یار گئے ایک طرف مار گئے. زار پاؤں میں زانو پہ دلدار گئے، زار پاؤں میں زانو میں دلدار
صدیق قسمت کی کیا بات ہے. عنایات دیکھو، عنایات تو ایسے ہوتی ہیں، بنو تو صحیح اور مشکل ترین لمحہ غار کا، لیکن مطمئن کتنے، کیونکہ نظر تھی، نظر تھی. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یوسف پاک کے حسن کو دیکھا، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہ چلا، لیکن یہ تو حسن یوسف تھا. یہ آج وہ گئے جس کے ترانے یوسف پاک بھی بیان کرتے ہیں. ایک سرائکی شعر اور ذہن میں آ گیا، اگر آپ اجازت عنایت فرمائیں. لم یزلی نور ظہور تھیا، لم یزلی نور ظہور تھیا، جدا عرش کی نو اتھ آتے گئے مصری قبر زلیخاتے، کھڑے آکن واہ کیا بات ہے. اٹھی دیکھتا صحیح اتھیان ستی، سادے مفتے ہاتھ کپواتے، آزاد ندا آئی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذاتے. ذوق والوں کی نظر تو باقیوں سے معذرت، باقیوں واسطے میرے کو پورا مواد موجود ہے، پریشان نہ ہونا، تواڈے واسطے بھی پوڑیاں موجود. ذوق والوں کی نظر، کیونکہ میرا اپنا ذوق ہے تو ذوق والوں کی نظر ایک اور کرنا چاہتا ہوں. معراج دی شب وچ اقصا دے جدا یوسف بن جوڑ آ بیٹھے، دے کنکھی ونگرے والا کو اکھ دھار کجل دی پا بیٹھے. او سمجھے آیا مصر بیٹھا، ان مصری ہاتھ کپوا بیٹھے، لجپال ظفر جدا اقصا آئے، منہ یوسف انگلیاں پا بیٹھے. ایک اور ناراض تو نہیں ہوگا، ایک اور سرائکی کا شعر کہتا ہے رقیب یوں ہے، رقیب رفیق یوں ہے، رفیق ہوں دل تے جت تعریف جتنی کرن گے تھوڑی. رفیقیوں میں رفیق ہوں دے تعریف جتنی کرن گے تھوڑی، رقیب جدیاں کرن تعریفاں او صاحب خوش خصال تو ہے. رقیب جدیاں کرن تعریفاں او صاحب خوش خصال تو ہے. کمال قدرت بھی ہن کروڑا، وجود قدرت کمال تو ہے. میں ہیرا موتی یا لال آکھاں، ایک تیری جتی دا ملوی کہے نہیں. میں ہیرا موتی یا لال آکھاں، ایک تیری جتی دا ملوی کہنی. اے حسن یوسف کی نام تیدا
کنامہ، یہ اس کو سرائکی میں کہتے ہیں پرچھاویں کو، سائے کو، پنجابی پرچھاواں، سرائکی میں کہتے ہیں اس کو، اور اردو میں اس کو سایہ ہے۔ حسن یوسف کنامہ تیڈا تے دا حسن و جمال تو ہے، کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہے۔ اس سے پوچھئے قرآن کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم چومتے ہیں لفظوں کو، حرفوں کو، آیات کو، رکوع کو، ورقے کو، صفحے کو، تو جس کو صاحب قرآن کو 3 راتیں یوں دیکھنے کا موقع ملا، ایک بار کہا، یار کی انداز کرم نوازی دیکھیے، ایک بار کہا تھا تیری خواہش کی ہے، بس یہ خواہش ہے میں آپ کو دیکھوں، بس میری خواہش ہے چہرہ، ہولی ہولی بولو، آنکھیں۔ اچھا یہ عشق بھی بڑی عجیب شے ہے، خوش کے بندے کو نہیں پتہ ہوتا، یہ بڑی عجیب شے ہے۔ اچھا یہ ظاہر ہے وہ جانتا ہے، اور جب عشق ایسا ہو تو سبحان اللہ، یہ ہر بندے کو نہیں پتہ۔ یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے تو اپنے بڑے اقبال سے پوچھو، اقبال نے بڑے رومی سے پوچھا، رومی نے یہ اویس کرنی سے پوچھا، خشکے کو نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے عاشق کی کہ وہ کہتا ہے بس محبوب کو میں ہی دیکھوں، یہ نہیں ہوتی کہ میں بھی دیکھا نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں آنکھ میں رکھ کے آنکھ بند کر لوں، میں ہی دیکھوں، یہ دل میں آیا ہو، آتا ہے۔ ابو بکر پاک نے بھی کہا ہوگا، یار نے بھی یوں موقع دیا، لے کے بھی نال ٹر گئے، لے کے ٹر گئے، موقع دیا، بس کہا تو ہی دیکھے گا، بس تو ہی دیکھے گا، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ساری خالق کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پہ ہے صدیق لیٹے ہوئے، اس محمد کے حجرے پہ قربان میں، رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے۔ حرم جب بنی باپ ہو کے نہ بیٹی کہا تھا کبھی، ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی باپ ہو کے نہ بیٹی کہا تھا کبھی، ان کے ادب و عقیدت پہ قربان میں، احترام نبوت کی کیا بات ہے، وما علیہ الا البلاغ۔